ایک ہے انسان کا مقصد زندگی، ایک ہے انسان کا گزارا کرنا، ضروریات زندگی۔ آپ کا کھانا پینا، کمانا، رزق روزی دھندا یہ ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ہو نا، مثال کے طور پر آپ کو گھر میں چارپائی چاہیے تو اس کے لیے آپ جا کر کے لکڑیاں لیتے ہو، کارپینٹر کو، درخان کو اور بڑھئی کو پکڑ ڈھونڈتے ہو، پھر اس کے لیے کیل بنانے پڑے، اس کے لیے سارے جو انتظامات ہیں یہ ضروریات ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کے گھر میں چارپائی ہو بیٹھنے کے لیے، سونے کے لیے، تو مقصد اور ہوا، اس کے لیے ضروریات اور ہوئیں۔ اسی طرح سے کوئی بھی کام ہے، مثال کے طور پر آپ مزدوری کے لیے جا رہے ہیں، کوئی کام دھندا کر رہے ہیں تو وہاں جانا، سیٹھ کے پاس کام کرنا اور سامان وغیرہ کو ادھر ادھر کرنا، یہ ساری ضرورتیں ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کو 2 روپے ملیں، آپ پیٹ کا گزران کر سکو۔ تو انسان کے اصل چیز جو ہے، اصل مقصد پیدائش کا، زندگی کا، وہ عبادت ہے۔ اگر کوئی بندہ دنیا کے اندر ان مقصد کو چھوڑ کر کے اور ان ضرورتوں میں لگ جائے تو یہ اپنے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے اور یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر کے اور رزق روزی میں لگ جانا، یہ پھر کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اس حد تک رزق کمانا، روزی کمانا، دھندا کرنا کہ آپ کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، گھر کا کام کاج صحیح چلے، یہ عبادت ہے۔ اس سے زیادہ پیسے کمانا تاکہ زیادہ ہو جائے، ضرورت کے ٹائم پر آ سکتے ہیں، کام آ سکتے ہیں، یا پھر کسی اور کو دینے کے لیے جائز ہے۔ پہلے والا جہاں تک مجبوری ہے وہاں تک کمانا فرض ہے، جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طرح سے حلال روزی کمانا یہ بھی فرض ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ جو کما رہا ہے یہ جائز ہے۔ لیکن اگر اس نیت سے زیادہ کما رہا ہے کہ میں غریبوں کی مدد کروں گا، مسجد میں دوں گا، مدرسوں میں دوں گا، محتاجوں پر خرچہ کروں گا، تو پھر یہ مستحب ہے، بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ تو اسی رزق روزی کے اندر ایسا لگ جائے کہ نماز کی پرواہ نہیں ہے، قرآن پاک سیکھنے پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے وقت نہیں نکال سکتا، اور ذکر و اذکار کے لیے ٹائم نہیں نکل سکتا، کوئی دینی بات ہو رہی اس کو سننے کے لیے بیٹھنے کی توفیق نہیں ملتی کہ مجھے تو ڈیوٹی پہ پہنچنا ہے، تو پھر یہ اصل مقصد سے بھاگنے والا ہوا، مقصد سے ہٹنے والا ہوا، یہ بہت بڑا اپنے ساتھ ظلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنوں کی اور انسانوں کی پیدائش عبادت کے لیے ہے۔ یہاں یہ بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے تو پھر لوگ عبادت میں کیوں نہیں ہیں؟ سورج کو اللہ نے پیدا کیا روشنی دینے کے لیے، دے رہا ہے۔ چاند کو پیدا کیا اسی کی دھیمی میٹھی روشنی دینے کے لیے، وہ دے رہا ہے۔ زمین کی ڈیوٹی لگائی پانی نکالو، نکال رہی ہے۔ آسمان کے بادلوں کی ڈیوٹی لگائی بارش برساؤ، برسا رہے ہیں۔ زمین کو حکم دیا کہ آپ کو اناج کھیتی باڑی کی چیزیں نکالنی ہیں، نکال رہی ہیں۔ ہوا کو حکم دیا کہ آپ اسی بدبو کو اڑا کر کے لے جاؤ اور آکسیجن میٹھی ہوا، انسان کے ضرورت کی ہوا ان تک پہنچا دو، وہ ہو رہی ہیں۔ ساری چیزیں جن کو جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا وہ ہو رہی ہے، انسان عبادت کیوں نہیں کر رہا؟ اس کے اندر اور ان کے اندر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ان چیزوں کے لیے جہنم اور جنت نہیں ہے، انسان کے لیے جنت اور جہنم ہے، جنوں کے لیے جنت اور جہنم ہے۔ ابھی جب ان کے لیے جنت ہے یا جہنم ہے یعنی آزمائش ہے، جب آزمائش ہے تو اس کے لیے تھوڑا بہت اختیار چاہیے، اختیار ہوگا تو آزمائش ہوگی نا۔ ابھی سورج بولے میں روشنی نہیں دیتا، یہ نہیں کر سکتا۔ انسان بولے میں نماز نہیں پڑھتا، کر سکتا ہے۔ تو یہاں اس کو اختیار ہے، نماز پڑھنا نہ پڑھنا، نیکی کرنا برائی کرنا، میٹھا بولنا کڑوا بولنا، اخلاق کی زندگی بد اخلاقی کی زندگی،
دین کے ساتھ جڑے رہنا، دین والوں سے کٹ کے رہنا، یہ سارا اس کے پاس اختیار دیا۔ ابھی اس کا انجام پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دین کے ساتھ جوڑو گے، پیغمبر کریم کے ساتھ جوڑو گے، صحابہ کرام کے ساتھ جوڑو گے، اپنے زمانے کے دین والے لوگوں کے ساتھ جوڑو گے تو آپ کو یہ دوں گا۔ ان سے کٹ جاؤ گے، نبی سے کٹ جاؤ گے، ابو جہل بن جاؤ گے، اور قرآن سے کٹ جاؤ گے تم جاہل بن جاؤ گے۔ تو پھر دونوں کا انجام بتا دیا کہ یہ کیا تو انجام یہ ہوگا، یہ کیا تو انجام یہ ہوگا۔ اور جب انسان کو اختیار دیا گیا، پھر ہر ایک کی مرضی ہے، جس کو اللہ نے توفیق بخشی، اچھا ماحول بخشا تو وہ حلال کی طرف بھی آتا ہے، مسجد کی طرف بھی آتا ہے۔ برے لوگوں کی دوستی میں آ گیا، برا بن گیا تو پھر اللہ معاف فرمائے۔ ایسی کڑوی سزا جہنم کی کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسا بھی کوئی سخت عذاب ہو سکتا ہے۔ تو انسانوں کی اور جنوں کی پیدائش اصل ہے ہی عبادت کے لیے۔ امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ عبادت کا خاص مقصد دو چیزیں ہیں۔ عبادت اللہ کی کرو، اس کا خاص مقصد دو چیزیں ہیں۔ ایک العظمت لامر اللہ، العظمت لامر اللہ، دوسرا الخدمت لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم کی عظمت آپ کے دل میں ہو، اللہ کی مخلوق کے ساتھ خدمت کا جذبہ آپ کے دل میں ہو، یہ دو چیزیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم آئے، نماز کا ہو، روزے کا ہو، اور زکوٰۃ حج وغیرہ کا ہو، کام دھندے کا ہو، اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی عظمت تمہارے دل میں ہو۔ کوئی بھی کام چل رہا ہے، آپ کے دل میں آیا کہ میں یہ کرتا ہوں، لیکن اللہ کا حکم سامنے آیا، یہ تو منع ہے، رک گیا، یہ ہے اللہ کے حکم کی عظمت۔ اور الخدمت لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنے کا جذبہ ہونا۔ جتنی آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے، آپ اوروں کی خدمت کرنے کی کوشش کریں، تو یہ ہے عبادت کا خاص مقصد۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت ہوگی، جذبہ ہوگا تو تکبر ٹوٹے گا، تکبر ٹوٹا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت بن جائے گی۔ مخلوق کی محبت کرنے کی کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس پر اتنا خوش ہوتے ہیں کہ یہ میرے بندے کی، میری مخلوق کی خدمت کرتا ہے، یہ تو میرا کام تھا، اس وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دیتے ہیں، اس کے درجات بلند فرما دیتے ہیں۔